خرگوش ہے، خرگوش، خرگوش یہ بھی پہلے انسان تھا، مشق ہو گیا۔ ہم سے لوگ اکثر کہتے ہیں کہ بھائی آپ خرگوش نہیں کھاتے، جہاں جہاں جہلم عالم، آپ خرگوش نہیں، ایک مچھلی دریا میں ہوتی ہے، ہم وہ نہیں کھاتے۔ وہ بھی لوگ ہم سے کہتے ہیں بھائی آپ یہ کیوں نہیں کھاتے؟ اصل میں لوگوں کو ہم سے پیار کتنا ہے، کتنا خیال ہے ہمارے مینیو کا، آپ یہ کیوں نہیں کھاتے؟ یہ لوگوں کا ہم سے پیار ہے، یہ کیوں نہیں کھاتے، ہمارا خیال رکھتے ہیں، ہم سے محبت کرتے ہیں لوگ، تو ہم نہیں کھاتے تو انہیں تکلیف ہوتی ہے۔ خرگوش کیوں نہیں کھاتے، یہ مچھلی کیوں نہیں کھاتے؟ توجہ ہے ادھر؟ سستی ہوتی ہے، ہم جو کھاتے ہیں اس سے نسبتاً سستی ہے، تو لوگ حیران ہوتے ہیں ہم سستی کھا رہے ہیں، یہ پھر بھی مہنگی لے کے، تو یہ کیوں نہیں کھا لیتے؟ شکار پہ جاتے ہیں 4 دوست، ان میں 3 کھانے والے ہیں، ایک خرگوش نہیں کھانے والا، خرگوش مار لیا ہے، اب وہاں پہ بھون لیا ہے خرگوش، 3 کھا بھی رہے ہیں، جو چوتھا نہیں کھا رہا اس سے مناظرہ ہو رہا ہے، اس سے تم کیوں نہیں کھاتے، تم کیوں نہیں کھاتے؟ جب تک خرگوش ختم نہیں ہوگا، پیٹ میں پہنچ نہیں جائے اس بیچارے سے تم کیوں نہیں کھاتے؟ آج میں خواہش ہے کہ جہلم کے اس عظیم الشان اجتماع میں یہ بتا دوں کہ خرگوش کیوں نہیں کھاتے، توجہ ہے، تاکہ میرے سنی شیعہ دوست کیمرے میں 58 کنٹریز میں جا رہی ہے تو دنیا دیکھے کہ ہم کیوں نہیں کھاتے، توجہ، وہ مچھلی ہم کیوں نہیں کھاتے۔ سنیے، ہمیں پیمانہ دیا ہے قرآن نے اور رسول اللہ نے ہدایت فرمائی ہے کہ میرا رسول قرآن نے کہہ دیا طیب پاکیزہ، طیب چیزیں تمہارے لیے حلال کرتا ہے، گندی چیزوں کو تم سے روک دیتا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ میں اشارے میں پڑھ سکتا ہوں کیونکہ یہ امام عالی مقام کا ممبر ہے، بیویوں تک آواز جا رہی ہے، اور ظاہری بات ہے کہ یہ اس خاندان سے وابستہ ہے ممبر جس خاندان نے دنیا کو بتایا ہے کہ شرافت زبان کے معنی کیا ہوتے ہیں، تو لہٰذا میں پردے میں پڑھوں، گھبرائے ہوئے تو نہیں بیٹھے، موضوع تنگ تو نہیں کر رہے ہیں، میں پردے میں بتا دیتا ہوں، اشارے میں بتا دیتا ہوں کہ آج پتا چلے کہ یہ خرگوش کیوں نہیں کھاتے اور وہ مچھلی کیوں نہیں کھاتے۔ یہ خرگوش پہلے انسان تھا، کچھ وجوہات کی بنا پر مشق ہو کر جانور بن گیا، اب قرآن نے حکم دیا، پیغمبر نے وضاحت کر دی کیا کیا جانور آپ نہیں کھائیں گے۔ ایک، آپ درندے کا گوشت نہیں کھا سکتے جو چیر پھاڑ کرے، اس کا بھیڑیا، شیر وغیرہ نہیں، حرام ہے۔ ایک اس پرندے کا گوشت نہیں کھا سکتے جو اپنی غذا پنجے میں پکڑ کر کھائے، حرام ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ جہاں کہے نا یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، جہاں یہ بات سنے نا کہ یہ حلال ہے اور خبردار یہ حرام ہے، سمجھنا وہی حسین زندہ ہے، سمجھو وہی حسین زندہ ہے، وہی بادشاہ وہی پڑھ لوں گا اس موضوع، دعا کیجیے گا، دعا کیجیے گا۔ درندے کا پنجے سے پکڑ کر پرندہ کھائے، اس کا گوشت آپ نہیں کھا سکتے، ٹھیک ہو گیا؟ پہلی وہ درندے جن کے آپ نہیں کھاتے، تو چیڑ پھاڑ کرتے ہیں وہ نہیں کھا سکتے، کتا ہے، بھیڑیا ہے، یہ نہیں کھا سکتے، شیر ہے، گیدڑ ہے، نہیں کھا سکتے۔ دوسرا وہ جانور جو پرندہ جو چون اپنا پنجے سے دھر، تیسرا وہ جانور جو مسک ہو گئے۔ غور کر رہے ہیں؟ ایک وجہ خرگوش کیوں نہیں کھاتے، مچھلی کیوں نہیں کھاتے، میرے اشارے کو سمجھیں گے، اللہ کرے مولا میری مدد کرے، وضاحت میں کر نہیں سکتا، خواتین تک آواز جا رہی ہے، احتیاط سے بس اشارہ کرتا ہوں۔ ہر مہینے ہر گھر کی عورت پر کچھ دن ایسے آ جاتے ہیں مسلح سے علیحدہ ہو جاتی ہے، کسی کے گھر کی عورت ہو اس پر ہر مہینے کچھ دن ایسے آتے ہیں مسلح سے علیحدہ ہو جاتی ہے، نماز اس پر اللہ کی طرف سے معاف ہے، روزہ قضا، نماز معاف ہے، نماز جی اللہ کی طرف سے ان دنوں میں نماز معاف ہے، اس پر مسلح سے ہٹا دی جائے گی، حرم امام ذریعہ امام سے دور کر دی جائے گی، کچھ دن اس پر ایسے آ جاتے ہیں۔ کیوں ایسا ہو جاتا ہے، کیوں مسلح سے ہٹا دی گئی؟ اس لیے کہ وہ ایک بیماری میں
میں اشارہ سمجھنا اور وہ ایک بیماری میں مبتلا ہو جاتی ہے ہر گھر کی عورت، سننی ہو جاتی ہے ہر گھر کی عورت، اس لیے مصلی سے علیحدہ ہوتی ہے کہ وہ نجاست کی ایک بیماری میں مبتلا ہو جاتی ہے مصلی سے۔ بھائی یاد رکھنا، جس بیماری کی وجہ سے ہر عورت کو مصلی سے ہٹایا جاتا ہے، وہ مچھلی اور خرگوش ہر مہینے اسی نجاست میں مبتلا ہوتے ہیں، اس لیے ہم شیعہ نہیں کھاتے۔ جی نواز اس لیے ہم نہیں کھاتے ہیں، یہ وجہ ہے کہ طاہر کھانے کا ہمیں۔ بیٹا میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ سرمایہ ہو، تمہارے ماں باپ تمہارے چہرے دیکھ، میں زیادہ تر آپ لوگوں کو نوٹس کر رہا ہوں، آپ لوگ اس بات کو، یہ 2 تقریریں یاد ہو گئی، انشاءاللہ اسلام کا تھیسس محفوظ ہوگا، سمجھ میں آ جائے گی ساری داستان سمجھ۔ ٹھیک بیٹھے ہوئے جو توجہات ہے میرے محترم سے، گھبرائے ہوئے تو کوئی نہیں بیٹھا، روایات سے ہٹ کر ہے گفتگو، لیکن ہے کہ معرفت کیا ہے ترکا۔ پالنے والے میں تیری عزت پر قربان جاؤں، مچھلی ہفتے کے دن پکڑ کے کھائی، تو نے بندر بنا دیے، اتنا سا گناہ کیا۔ معاف کیجیے گا میں ویسے مثالن کہہ رہا ہوں، وہ تو وہ جانتا ہے گناہ کیا بات، تو نے جناب علی ریچھ بنا دیے، خرگوش بنا دی۔ اے میرے اللہ، آج جو امت محمدی کر رہی ہے، آج جو یہ امت محمدی کر رہی ہے، پالنے والے وہ قومیں دیکھیں تو شرما جائیں، ان کے گناہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جاؤ سعودی عرب والوں کو دیکھو، کیا کیا چیزیں پلیٹوں میں رکھ کر کھا رہے ہیں، توبہ توبہ۔ کعبے کے پاس رہنے والے حبشی ویشی ہی رہ گئے، کوئی اثر نہیں کیا ان کو کعبے کے قرب نے، کیا اثر ہے امت مسلمہ۔ اور دنیا میں دیکھو ایسے ایسے گناہ کر رہی ہے امت مسلمہ، وہ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے۔ پروردگار آج کیوں بندر نہیں بن رہے ہیں؟ اب قرآن نے وضاحت کی، میرے حبیب جب تک تو ان کے درمیان ہے میں انہیں بندر نہیں بناؤں گا۔ اے میرے محمد جب تک تو، میں مانتا ہوں تیری عظمت پہ قربان، تیری عزتوں پہ صدقے، 11 ہجری میں وہ تو پردہ کر کے چلے گئے، اب عقل سے کام لو، وہ چلے گئے ہیں۔ حضور علی 11 ہجری میں ماننا پڑے گا محمد جیسا کوئی محمد کا بیٹا ہے جو تمہیں بندر بننے سے بچا رہا، بندر بننے سے بچا، اب بندر بن جائے۔ ہے یا نہیں؟ لیکن کبھی کبھی دکھا بھی دیتا ہے کہ ایسا مت سمجھنا میں چھوڑ دیتا ہوں، ان میں سے بندر بناتا بھی ہوں، ہاں تمہیں دکھاتا بھی ہوں کہ دیکھو یزید کو فیور کرنے والے ذاکر نائک کی شکل دیکھو، بندر ہے یا نہیں ہے؟ منکی ہے۔ سبحان اللہ، زندگیاں دراز ہوں، آپ سلامت رہیں، آپ شاد و آباد رہیں۔